میں اپنی کرسی پر بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ وہ اپنے گھٹنے پر گھوسے مار رہی تھی۔ اس کی ایک آنکھ پھولنے لگی تھی۔ وہ اس وقت بڑی بے وقوف نظر آ رہی تھی۔ اچانک وہ کرسی سے اٹھی اور میرے قریب آ کر گھٹنوں کے بل جھک گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میری کمر کے گرد حمائل کر دیے، اپنا چہرہ میرے سینے پر رکھ دیا۔ انہیں مجھے گرفتار مت کرنے دینا، مجھے جیل مت جانے دینا اسٹیو، وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ مجھے اس پر ترس آ رہا تھا، ترس کے سوا کچھ اور نہیں۔ اس کا لمس جو میرے جذبات کو بھڑکا دیا کرتا تھا اب کوئی حقیقت نہیں رکھتا تھا۔ اپنے آپ کو سنبھالو لنڈا، میں نے کہا، ہمیں مل کر اس کا کوئی حل سوچنا ہے۔ جاؤ کرسی پر بیٹھ کر بات کرو۔ اس نے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھا کر مجھے دیکھا۔ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو نا؟ شاید میں نفرت کی مستحق بھی ہوں، مگر اسٹیو مجھے اس مصیبت سے بچاؤ۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ ایک اچھی بیوی بننے کی پوری کوشش کروں گی۔ صرف اس مرتبہ خاموش ہو جاؤ۔ میں نے بات کاٹی۔ کوئی ایسی بات مت کہو جس پر بعد میں افسوس ہو یا جسے پورا نہ کر سکو۔ بیٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے ڈرنک بنا کر لاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے 2 گلاس وسکی تیار کی۔ گلاس میز پر رکھے ہی تھے کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ کیا لنڈا ہے؟ ایک عورت کی آواز آئی۔ لنڈا کو فلو ہو گیا ہے اور وہ آرام کر رہی ہے۔ تم کون ہو؟ لوسیلا۔ تو اسے فلو ہو گیا؟ مجھے یہ سن کر افسوس ہوا۔ میں کچھ کر سکتی ہوں؟ کہو تو تمہارے گھر آ جاؤں، میں سوپ اچھا بنا لیتی ہوں۔ لوسیلا بوور اس سڑک کے آخر میں رہتی تھی جس پر ہمارا مکان تھا۔ وہ لمبے قد، ادھیڑ عمر کی ایک معمولی شکل و صورت کی عورت تھی اور ایسٹ لیک میں رہنے والی کئی بیویوں میں غیر معمولی دلچسپی لیتی تھی۔ شکریہ لوسیلا، زحمت مت کرو، ہم خود ہی کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیں گے۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ لنڈا نے وسکی ختم کی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کانپ رہی ہے۔ میں نے اس کے گلاس میں مزید وسکی انڈیل دی۔ اب تم کیا کرو گے؟ کیا اس شیطان کو رقم ادا کر دو گے؟ اس نے پوچھا۔ یہ بلیک میلنگ ہے، میں نے جواب دیا۔ کیا تمہارے خیال میں اسے رقم دے دینی چاہیے؟ دے دینی چاہیے کیا مانی؟ ارے دو، ورنہ وہ مجھے جیل بھیج دے گا۔ تو کیا تم اس سے ڈرتی ہو؟ ثبوت موجود ہے کہ تم نے چوری کی، اور چور پکڑے جائیں تو جیل ہی جاتے ہیں۔ تم مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں تمہاری بات نہیں سنوں گی۔ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو۔ تمہیں اپنی سیکرٹری سے محبت ہے، میں جانتی ہوں، دفتر میں اس کے ساتھ عیش کرتے ہو۔ کیا چاہتی ہو، میں ایک تھپڑ اور رسید کروں؟ میں نے تیزی سے کہا۔ مجھے چھونے کی بھی ہمت مت کرنا، میں چیخ چیخ کر گھر سر پر اٹھا لوں گی، پولیس میں رپورٹ کر دوں گی۔ میرا دل اس سے بیزار ہو گیا۔ اپنے کمرے میں جاؤ لنڈا، مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں کچھ سوچنا چاہتا ہوں۔ میں جیل جانے کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی۔ لنڈا پھر رونے لگی۔ مجھے بچا لو، میں نے تمہاری سیکرٹری جین کے بارے میں جو کچھ کہا وہ میرا مقصد نہیں تھا۔ میں بہت ڈر رہی ہوں، خدا جانے میں نے چوری کیوں کی، یہاں تو سب عورتیں ہی ایسا کرتی ہیں۔ میں اب اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، مجھے کوئی حل سوچنا تھا، اس کے لیے تنہائی ضروری تھی۔ میں اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ اسٹیو، لنڈا نے پکارا، کہاں جا رہے ہو؟ مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ میں گھر سے نکل کر اپنی کار میں بیٹھا، بغیر سوچے سمجھے چل دیا۔ اپنے دفتر پہنچا تو سٹی ہال کا کلارک 7 بجا رہا تھا۔ میں نے گھنٹی بجا کر رات کے چوکیدار کو بلایا، جس کا نام جوئے اسمال تھا۔ اسے بتایا کہ مجھے دفتر میں کچھ دیر تک کام کرنا ہے۔ میرا آفس ہی ایسی جگہ تھا جہاں میں تنہا رہتے ہوئے کوئی حل سوچ سکتا تھا۔ میں لفٹ سے اوپر گیا، اپنے دفتر میں داخل ہونے لگا تو جین کے آفس سے ٹائپ کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے کچھ تعجب ہوا کہ وہ ابھی تک کام کر رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ گھر جانے سے پہلے میز پر کوئی کام چھوڑنا پسند نہیں کرتی۔ میں اس کی بہت عزت کرتا تھا اور جانتا تھا کہ اس کے بغیر وائس آف دی پیپلز اتنی کامیابی ہرگز حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے آفس کی بجلی جلائی اور پھر اس کے دفتر میں جھانکا۔ جین اپنی میز پر بیٹھی بڑی تیزی سے ٹائپ کر رہی تھی۔ آہٹ سن کر اس نے میری طرف دیکھا۔ کیا تم ابھی تک اپنا کام ختم نہیں کر سکی؟ میں نے پوچھا۔ اور تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھے کچھ ضروری باتوں پر غور کرنا تھا، میں نے جواب دیا۔ ولی میرے لیے بہت سا کام چھوڑ گیا تھا، مگر میں نے تقریباً ختم کر لیا ہے۔ میں نے جین کی طرف دیکھا اور پہلی مرتبہ میں اسے ایک عورت کی حیثیت سے دیکھ رہا تھا، سیکرٹری کی حیثیت سے نہیں۔ وہ سر و قامت سیاہ بالوں والی لڑکی تھی، آنکھیں سنجیدہ اور ذہانت سے بھرپور تھیں۔ مجھے احساس ہوا کہ اس کا جسم بھی بہت متناسب اور دلکش ہے۔ اس کے ریشمی بال شانوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے، تم کچھ بیمار نظر آ رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ مجھے اچانک محسوس ہوا کہ میں اپنی پریشانی کا ذکر اس سے کر کے اپنا بوجھ ہلکا کر سکتا ہوں۔ میں کمرے میں آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا،
ابھی کچھ دیر پہلے لنڈا نے الزام لگایا ہے کہ میں اور تم رومان لڑا رہے ہیں، میں نے دوسری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے ایسا کیوں کہا؟ جین نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ میرے اس سے تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ مجھے دکھ پہنچانے کا بہانہ تلاش کر رہی تھی۔ مجھے افسوس ہے، کیا میں کچھ کر سکتی ہوں؟ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ میری جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں فکر مندی کا تاثر تھا۔ میری پریشانی کی وجہ اس سے کہیں زیادہ ہے جین، میں ایک بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ میں تمہیں اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ کسی اور کا راز ہے۔ تم ولی کی جو رپورٹ ٹائپ کر رہی ہو وہ بعد میں بھی ہو سکتی ہے، ابھی مت کرو۔ میں تنہائی میں کچھ سوچنا چاہتا ہوں۔ ٹائپ رائٹر کی کھٹکھٹ مجھے سوچنے نہیں دے گی۔ تم نے کھانا کھا لیا ہے؟ نہیں، اور میں اس وقت کچھ کھا بھی نہیں سکتا۔ میں صرف کچھ سوچنا چاہتا ہوں۔ آؤ ہم کھانے چلیں۔ جین کھڑی ہو گئی۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر واپس آنا اور جتنا چاہو سوچتے رہنا۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ میرے اعصاب اتنے کشیدہ تھے کہ جب تک وہ کچھ پرسکون نہ ہو میں ٹھیک سے سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ لنڈا سے شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ میں لنڈا کے علاوہ کسی اور عورت کو کھانے پر لے جا رہا تھا۔ اچھی بات ہے، آؤ چلیں، مگر کہاں جائیں گے؟ لیو کی کیفے، جین نے جواب دیا۔ بس مجھے 3 منٹ کی مہلت دو۔ میں اپنے آفس میں آ کر انتظار کرنے لگا اور کوشش کی کہ لنڈا اور اس کی چوٹ کھائی آنکھ کے بارے میں نہ سوچوں جو اس وقت گھر میں اکیلی ہوگی۔ ہم میری کار میں جائیں گے۔ جین جلد ہی واپس آ گئی تھی۔ یہ کار چانڈلر نے جین کو اس وقت تحفے میں دی تھی جب اس کا تبادلہ اپنے آفس سے میرے دفتر میں کیا تھا۔ ٹریفک بہت زیادہ تھا۔ جین کو بڑی ہوشیاری سے کار ڈرائیو کرنا پڑ رہی تھی۔ میں نے سوچا اگر میں اس وقت جین کو اپنی مرسیڈیز کار میں لے جاتا تو میرے لیے اسے چلانا کتنا مشکل ہوتا۔ شاید جین نے اسی لیے اپنی کار میں چلنے کی پیشکش کی تھی۔ 10 منٹ میں ہم لیوگی کیفے پہنچ گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا پرسکون کیفے تھا۔ میں پہلے یہاں کبھی نہیں آیا تھا، مگر شاید جین اکثر آتی رہتی تھی کہ مینیجر سے لے کر ویٹر تک سب اس سے واقف معلوم ہوتے تھے۔ ہم ایک گوشے کی میز پر آ کر بیٹھ گئے۔ کیفے میں صرف 3-4 گاہک ہی موجود تھے۔ جین نے کھانے کا آرڈر دیا۔ تمہاری پریشانی کا تعلق گوڈی سے تو نہیں ہے؟ جین نے اچانک پوچھا۔ میں نے کچھ حیرت زدہ سا اثبات میں سر ہلایا۔ وہ بلیک میل کرنا چاہتا ہے؟ تم نے کیسے اندازہ لگایا؟ یہ اتنی مشکل بات نہیں تھی۔ ولی اس کے متعلق تحقیق کر رہا ہے۔ میں اس کی حالیہ رپورٹیں ٹائپ کرتی رہی ہوں۔ ان کے پیش نظر اندازہ لگانا آسان تھا، خاص طور پر اس لیے کہ گوڈی تم سے ملنے آیا تھا۔ ولی تحقیقات کر رہا ہے؟ میں چونکا۔ تو کیا وہ لنڈا کے بارے میں جانتا ہے؟ نہیں، اگر وہ جانتا تو سیدھا تمہارے پاس آتا۔ وہ تمہاری بہت تعریف کرتا ہے۔ اسے چند ہی نام معلوم ہوئے ہیں مگر وہ مزید تحقیقات کر رہا ہے۔ اسے جو نام معلوم ہوئے ہیں وہ زیادہ تر ملازموں کے ہیں۔ تمہاری ملازمہ کیسی کا نام بھی ان میں شامل ہے۔ کیا تمہیں کچھ نام یاد ہیں ملازموں کے علاوہ؟ ہاں، سیلی لیٹمار، میبل کریڈن اور لوسیلا بودر، جین نے بتایا۔ اسی وقت کھانا آ گیا۔ جب ویٹر چلا گیا تو میں نے پوچھا، ولی کو اس بارے میں کیسے معلوم ہوا، خاص طور سے یہ نام؟ مجھے پتا نہیں، میں نے تو صرف اس کی رپورٹ ٹائپ کی ہے۔ کچھ اور نام بھی تھے مگر وہ مجھے یاد نہیں۔ تمہیں یقین ہے کہ ان میں لنڈا کا نام شامل نہیں تھا؟ ہاں، اگر وہ اس بارے میں تحقیقات کر رہا تھا تو اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تم ولی کو جانتے ہو، اسے ایک دم چونکا کر حیران کر دینا بہت پسند ہے۔ وہ تمہیں اپنی تحقیقات مکمل ہونے پر بتانا چاہتا ہوگا۔ میں یہ بات سمجھ سکتا تھا۔ ولی تنہا کام کرنے کا عادی تھا۔ کیپٹن شلز کے بارے میں بھی جب اس نے تمام شواہد اکٹھے کر لیے تھے تب مجھے بتایا تھا۔ اس سے قبل مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ شلز کے متعلق تحقیق کر رہا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میں بھی کچھ کھا سکتا ہوں، چنانچہ کھانے لگا۔ لنڈا نے پرفیوم کی ایک شیشی چرائی تھی۔ اسٹور کے کیمرے نے اس کا فوٹو لے لیا۔ گوڈی اس کے بدلے $20,000 مانگ رہا ہے، جو ظاہر ہے کہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ جین بولی، وہ میرے ذاتی اکاؤنٹ کے بارے میں جانتی تھی۔ ہاں، جو میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے اثبات میں سر ہلایا۔ اس کا مطلب میری اور نتیجے میں میگزین کی تباہی ہو سکتا ہے۔ میں نے ویبر سے گوڈی کے ماضی کے بارے میں تحقیق کرنے کو کہا ہے۔ ممکن ہے وہ کوئی اہم بات معلوم کر لے۔ وہ میری واحد امید ہے۔ قسمت نے ساتھ دیا تو میں گوڈی کو بلیک میل کر کے اسے خود کو بلیک میل کرنے سے روک سکتا ہوں۔ ویبر کے بارے میں محتاط رہنا، وہ مسٹر چانڈلر کا آدمی ہے، جین نے کہا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، بہتر ہوگا کہ میں آج رات ولی سے بات کروں۔ کیوں؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اسے وہ نام کیسے معلوم ہوئے۔ یہ بہت اہم ہے۔ مگر اسٹیو، تم ولی سے واقف ہو، وہ اپنی معلومات کے ذرائع کبھی ظاہر نہیں کرتا۔ پھر بھی مجھے کوشش تو کرنی ہے۔ تم کھانا ختم کرو، میں اس کے گھر فون کرتی ہوں۔
امید ہے وہ اب تک گھر پہنچ گیا ہوگا۔ جین اٹھ کر ایک فون بوتھ کی طرف چل دی۔ میں نے اسے فون کرتے دیکھا۔ 5 منٹ بعد وہ واپس آ گئی۔ وہ ابھی ابھی گھر سے نکل گیا۔ اس نے بتایا، شرلے کہہ رہی تھی کہ وہ میکس کے گھر گیا ہے، 1 گھنٹے تک واپس آ جائے گا۔ تمہارے خیال میں اس نے میکس کو تو کچھ نہیں بتایا ہوگا؟ نہیں، جین فکر مند نظر آ رہی تھی۔ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں ولی کی رپورٹوں کے بارے میں بتا کر اس کا اعتماد توڑا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اس بارے میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں۔ بات اتنی اہم ہے کہ تمہیں اس سلسلے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تم کچھ کھا نہیں رہے ہو؟ جتنا کھایا جا سکتا تھا کھا چکا ہوں۔ بیکار باتیں مت کرو، دنیا ختم نہیں ہو رہی ہے۔ مجھے لنڈا اور اس کی مضروب آنکھ کا خیال آیا۔ گھر میں تو کھانا بھی نہیں تھا۔ مجھے اسے اس طرح چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ مجھے ایک فون کرنا ہے، میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ فون بوتھ میں جا کر اپنے گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ کافی دیر بعد ایک عورت نے جواب دیا، مسز اسٹیو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور مسٹر اسٹیو کہیں باہر گئے ہیں۔ کون بول رہا ہے؟ میں نے لوسیلا بودر کی آواز پہچان لی اور کوئی جواب دیے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ تو لنڈا نے بہت جلد ایک ساتھی تلاش کر لیا۔ کم سے کم وہ اتنی بے وقوف تو نہیں ہوگی کہ لوسیلا کو اپنی چوری کے بارے میں بتائے۔ مگر اس وقت مجھے یاد آ گیا کہ ولی کی فہرست کے مطابق اس میں لوسیلا کا نام بھی شامل تھا۔ گویا 2 چور اکٹھے ہو گئے۔ میں کھانے کی میز پر واپس آ گیا۔ 40 منٹ بعد ہم کھانا کھا کر کیفے سے نکلے اور جین نے مجھے آفس پہنچا دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ ولی سے اپنے طور پر بات کروں گا۔ جین کا مشورہ تھا کہ میں کل تک اس معاملے کو یوں ہی چھوڑ دوں، لیکن میں ولی سے ملنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ میں نے جین کا شکریہ ادا کیا۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی اور پھر اپنی کار میں بیٹھ کر اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ میں نے اپنی کار پکڑی اور ولی کے گھر چل دیا۔ اس کے بنگلے کے سامنے کار روکی اور یہ دیکھ کر مجھے تعجب ہوا کہ مکان میں بالکل اندھیرا پڑا تھا۔ میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ رات کے 9 بجے تھے۔ میں نے کار سے اتر کر دروازے پر لگا برقی گھنٹی کا بٹن دبایا۔ کوئی دروازے پر نہیں آیا۔ میں نے پھر بٹن دبایا۔ وہ لوگ گھر میں نہیں ہیں۔ میری پشت کی جانب سے ایک آواز آئی۔ میں نے گھوم کر دیکھا۔ ایک بوڑھا آدمی ایک کتے کے ساتھ گیٹ کے پاس کھڑا تھا۔ ایک حادثہ ہو گیا ہے، اس نے بتایا۔ کیا تم مسٹر ولی کے دوست ہو؟ میں اس کا پڑوسی ہوں۔ میرا نام اسٹیو ہے۔ میں اس کی طرف بڑھا۔ کس حادثے کی بات کر رہے ہو؟ میں نے تمہارا نام سنا ہے، بہت اچھا میگزین نکال رہے ہو۔ اس نے جواب دیا، بیچارے ولی کو مارا پیٹا گیا ہے، لوگ اسے اسپتال لے گئے ہیں۔ کیا زیادہ چوٹیں آئی ہیں؟ اندیشہ تو یہی ہے، مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں۔ پولیس اسے ایمبولینس میں لے گئی ہے، اس کی بیوی بھی ساتھ ہے۔ کس اسپتال میں؟ ناردرن اسپتال میں۔ میں تمہارا فون استعمال کر سکتا ہوں؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، کیوں نہیں، میرا گھر بالکل برابر میں ہے۔ وہ اپنے گھر کی طرف چلا۔ میں اور کتا اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ 2 منٹ بعد میں جین سے بات کر رہا تھا۔ ولی پر کسی نے حملہ کیا ہے، کافی چوٹیں آئی ہیں، ناردرن اسپتال میں ہے۔ کیا تم آ رہی ہو؟ شرلے کو مدد کی ضرورت ہوگی۔ میں ابھی جاتی ہوں، جین نے جواب دیا اور ریسیور رکھ دیا۔ ہم دونوں تقریباً ایک ہی وقت میں اسپتال پہنچے۔ جین کچھ زیادہ فاصلے پر رہتی تھی، جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ بڑی تیز رفتاری سے کار چلا کر آئی تھی۔ خوش قسمتی سے اس رات ایمرجنسی وارڈ کا چارج ڈاکٹر ہنری اسٹینڈ اسٹیٹ کے پاس تھا، جو میرے دوست تھے۔ میں نے ان سے ولی کے بارے میں معلوم کیا۔ حالت اچھی نہیں ہے، حملہ آوروں نے بری طرح مارا ہے، جبڑا ٹوٹ گیا ہے، 4 پسلیاں فریکچر ہیں، سر پر بھی چوٹ آئی ہے۔ شرلے کہاں ہے؟ اسی کے پاس ہے، پریشان کر رکھا ہے۔ اس سے میرا پیچھا چھڑا سکتے ہو؟ ہم اسی لیے آئے ہیں، جین اسے سنبھال لے گی۔ ویسے وہ بچ تو جائے گا نا؟ ہاں، مگر دن لگیں گے، یہ بھی امکان ہے کہ ایک آنکھ ضائع ہو جائے۔ پولیس کیا کر رہی ہے؟ میں نے اسے بتا دیا ہے، وہ ابھی 4-5 دن تک ولی سے بات نہیں کر سکتے۔ جین شرلے کو کمرے سے نکال لائی۔ وہ بہت بری طرح رو رہی تھی۔ میں نے تسلی دینے کی کوشش کی تو اس نے غصے سے گھورا۔ تم اور تمہارا 3rd کلاس میگزین، وہ چلائی۔ میں نے ولی کو خبردار کیا تھا، مگر اس نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ جین نے اسے گلے سے لگا لیا اور دلاسا دیتے ہوئے ساتھ لے گئی۔ میں سوچنے لگا کہ ولی 4-5 دن تک بات کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ گویا ویبر ہی میری آخری امید رہ گیا تھا۔ اگر وہ گورڈی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کر سکا تو میری تباہی لازمی تھی۔ میں آہستہ قدموں سے آگے چلا تو کسی نے مجھے آواز دی۔ پلٹ کر دیکھا تو سارجنٹ لیویز تھا۔ اس کی عمر 38 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ چہرے سے سخت آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اسے دیکھ کر احساس ہوتا تھا جیسے کئی دن سے شیو نہیں کیا ہے۔ اس کی سنگ دلی کے قصے مشہور تھے۔ وہ مارتا پہلے تھا، بات بعد میں کرتا تھا۔
ولی نے مجھے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ لیوی صرف کیپٹن شیلز ہی کی عزت کرتا ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا، ممکن ہے تمہیں یقین نہ آئے، مگر اس سور کی اولاد کی بیوی بہت خوبصورت ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ گھر واپس آ رہی تھی تو ایک ہیروئنچی نے اس پر حملہ کر دیا۔ تب شیلز لیفٹیننٹ تھا۔ اس نے ہیروئنچی کو حملہ کرتے دیکھ لیا۔ وہ اتنے فاصلے پر تھا کہ دوڑ کر اسے نہیں بچا سکتا تھا۔ ہیروئنچی کے ہاتھ میں چاقو تھا، چنانچہ شیلز نے اسے گولی مار دی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہترین نشانہ تھا۔ گولی مسز لیویز کے بازو کے نیچے سے نکل کر ہیروئنچی کے سر پر لگی اور بھیجا کھیل کھیل کر دیا۔ مسز لیویز کو چاقو کا ہلکا سا زخم آیا۔ لیویز اس احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکا۔ وہ برسوں سے صرف شیلز کا وفادار ہے اور یوں ہی رہے گا۔ تمہیں مجھ سے کچھ کام ہے؟ میں نے رک کر لیویز کو گھورا۔ ہاں، ہمیں اس آدمی ولی سے دلچسپی ہے۔ وہ آج کل کس کیس پر کام کر رہا تھا؟ تمہارا اس سے کیا تعلق؟ عینی گواہوں کا کہنا ہے کہ ولی اپنی کار سے اترا ہی تھا کہ دو بدماشوں نے اس پر حملہ کر دیا، اسے خوب مارا پیٹا اور اس کے ہاتھ سے بریف کیس، جو کاغذات کی وجہ سے بہت پھولا ہوا تھا، چھین کر بھاگ گئے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ حملہ چوری کی نیت سے کیا گیا تھا یا کوئی اسے منہ کھولنے سے باز رکھنا چاہتا تھا۔ میرے ذہن نے تیزی سے سوچا۔ ولی ہائی اسکول کنٹریکٹ کے بارے میں تفتیش کر رہا تھا۔ یقیناً اس کے پاس ایسے کاغذات ہوں گے جو ہیمنڈ کا مزاج درست کر دیں گے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ان کا یا کچھ کاغذات کا تعلق ویلکم اسٹور سے ہو، جس میں ایسٹ لیک کے بڑے بڑے آدمیوں کی بیویاں ملوث ہیں، اور یہ ایک ایسی بات تھی جو میں بریز کو بتانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بلدیہ کے ہائی اسکول کے ٹھیکے کے متعلق چھان بین کر رہا تھا۔ میں نے بتایا، جس ٹھیکیدار سے کانٹریکٹ کیا گیا ہے اس کا تخمینہ عام مارکیٹ کے اعتبار سے $50,000 سے بھی زیادہ تھا۔ یہ بلدیہ کا معاملہ ہے، لیویز بولا۔ کیا کوئی اور بھی معاملہ تھا؟ جہاں تک میں جانتا ہوں، نہیں۔ میں اس کی بیوی سے بات کروں تو اچھا ہوگا۔ کیا وہ ابھی اپنے گھر تو واپس نہیں گئی؟ میرے خیال سے جا چکی ہے، اور اتنے وثوق سے اسے صرف بلدیہ کا معاملہ مت سمجھو۔ کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو اس کیس کو دبانا نہ چاہتا ہو۔ تم اگر ٹانگ اڑانے کی کوشش کرو گے تو تمہارا بھی کسی مصیبت سے سابقہ پڑ سکتا ہے، لیویز نے جواب دیا۔ کیا میں اس سلسلے میں تمہارے الفاظ کا حوالہ دے سکتا ہوں؟ میں نے جلدی سے کہا۔ مسٹر چانڈلر تمہارے خیالات جان کر بہت خوش ہوں گے۔ جو دل چاہے کہہ دینا، مگر خیال رکھنا کہ اپنی حد سے آگے نہ نکل جاؤ، لیویز نے جواب دیا اور جس طرف سے آیا تھا اسی طرف واپس لوٹ گیا۔ میں پریشانی کے ساتھ سوچ رہا تھا کہ یہ میگزین کا اگلا شمارہ پڑھے گا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ ممکن ہے شرلے کو پتا ہو کہ ہم شیلز کے خلاف لکھنے والے ہیں۔ اگر بریز اس کے پاس پہنچ گیا تو شرلے جس موڈ میں تھی اس میں قطعی ممکن تھا کہ وہ اپنی زبان بند نہیں رکھے گی۔ میں نے اس کے گھر فون کیا مگر کسی نے جواب نہیں دیا۔ شاید جین اسے اپنے گھر لے گئی ہو۔ میں نے جین کا نمبر ڈائل کیا۔ جین نے فوراً جواب دیا۔ کیا شرلے تمہارے ساتھ ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میں نے ابھی اسے خواب آور دوا کی 2 گولیاں دے کر سلایا ہے۔ اب وہ کل تک سوتی رہے گی۔ پولیس اس سے بات کرنا چاہتی ہے۔ خیال رکھنا پولیس کے ہاتھ نہ آئے۔ وہ ہمارے میگزین کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی؟ اس کا خیال ہے کہ ولی پر اس لیے حملہ کیا گیا ہے کہ وہ ہیمنڈ کے خلاف تحقیقات کر رہا تھا۔ کیا اسے ویلکم اسٹور کے بارے میں معلوم ہے؟ میرے خیال سے نہیں معلوم ہے۔ وہ تو بس ہیمنڈ کے بارے میں بڑبڑاتی رہی۔ جب تک اس کا مزاج ٹھنڈا نہ ہو جائے تم دفتر مت آنا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ پولیس کو ویلکم اسٹور کے متعلق کچھ بتائے۔ میں اسے سنبھال لوں گی۔ کل صبح 8 بجے مجھے فون کر لینا۔ ریسیور رکھ کر میں اپنی کار میں آ بیٹھا۔ آج رات اب کوئی اور کام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کل میں ارنی میہیو سے مل کر رقم قرض لینے کی کوشش کروں گا۔ کل ہی ویبر کی رپورٹ بھی ملے گی۔ اب تمام تر انحصار اس پر تھا۔ اگر اس نے کوئی اہم بات معلوم نہیں کی تو مجھے قرض لینا ہی پڑے گا۔ 10:15 بجے میں گھر پہنچا تو بالکل اندھیرا ہو رہا تھا۔ کیا لنڈا سونے لیٹ گئی؟ توقع یہی تھی۔ کم سے کم اس وقت اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے بیڈ روم میں آ کر تمام بتیاں جلا دیں۔ میز پر ایک کاغذ رکھا تھا، میں نے اٹھا لیا۔ یہ ایک خط تھا، لکھا تھا، ڈیئر اسٹیو، میں لنڈا کو اپنے گھر لے جا رہی ہوں۔ اس کی آنکھ 2 دن سے پہلے ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس دوران میں افواہیں پھیلنے سے بچانے کے لیے میں اسے اپنے ساتھ رکھوں گی۔ کبھی کسی عورت کے منہ پر نہیں مارنا چاہیے۔ اگر سزا دینا اتنا ہی ضروری ہو تو اس کے ہپ پر مارو۔ اثر اس کا بھی وہی ہوگا، مگر مار کے نشانات ظاہر نہیں ہوں گے۔ لوسیلا۔